میرے بھائیوں، امت میں تھوڑی دوری آ گئی دین سے. وہ دوری کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ دین کی طلب نکل گئی، دنیا کی طلب بڑھ گئی. دنیا کی ترقی کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. یہ پیدا ہو گیا آج دنیا میں. حالانکہ اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے ہمدردی کر کے ان کے لیے راستہ بنایا جائے. لوگ جہالت سے پیش آئیں گے اور اہل علم اخلاق سے پیش آئیں گے تاکہ ان کا ربط ہو جائے. تو دنیا میں بے طلبی آئی ہے مسلمانوں میں، اس لیے پھر سے ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے اس کی بڑی غرض و غایت یہی ہے کہ بے طلب لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ دین پوچھیں، دین سیکھیں، دین لیں. کیونکہ طلب کے بغیر دو گے تو قدر نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانا دو تو اس کو بوجھ ہوگا، وہ کسی کو دے دے گا کہ میں نے تو کھا لیا، تو میرے لیے بوجھ ہے، اس کو کیا اٹھائے پھروں گا. تو بے طلبی سے اگر اسے کوئی چیز دو تو قدر نہیں ہوگی. نبی طلب بھی پیدا کراتے تھے، اور جب طلب پیدا کراتے تھے اور طلب کے بعد کوئی آتا تھا تو طلب کے مطابق اس کو علم بھی دیتے تھے. تو آتے تھے لوگ کہ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ نے سکھایا مجھے بھی سکھاؤ. تو آپ اسے سکھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ یہ طالب ہے، طلب لے کر آیا ہے. تو محنت سے لوگوں میں طلب پیدا کرانی ہے تاکہ دین کی ناقدری نہ ہو. اگر بغیر طلب کے دے دیا تو وہ ناقدری کریں گے، پڑھ کے ڈال دیں گے. جیسے بہت چیزیں چھپتی ہیں نا، وہ پڑھ کے ڈال دیتے ہیں. کوئی سرکاری کاغذ ہوتا ہے تو نہیں ڈالیں گے کہ اس کو رکھو، اس کی نقل بناؤ. اس لیے نبی نے لوگوں میں طلب پیدا کرائی. طلب پیدا کرانے کا نام دعوت ہے. کیا ہے؟ کہ دعوت دو، یعنی امت میں دین کی طلب پیدا کراؤ. جیسے کسی کو بھوک نہیں لگتی تو ڈاکٹر اس کو وہ دوا دے گا جیسے اس کو بھوک لگے. نیند نہیں آتی تو وہ دوا دی جائے گی کہ اس کے دماغ کی خشکی دور ہو جاوے، اس کو نیند آوے. تو نیند آنا ضروری ہے، بھوک لگنا ضروری ہے. بھوک کی وجہ سے کھانا بنتا ہے، نہیں تو بوجھ بنتا ہے. نیند کی وجہ سے بدن کو راحت ملتی ہے، پھر بدن کام کرے گا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے بدن کے راحت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ بدن سے کام لینا ہے. نیند بھی ضروری. نیند نہیں آتی تو بیماری ہے، بھوک نہیں لگتی تو بیماری ہے. ایسے دین کی طلب نہیں ہے کہ بیماری ہے، دین ضائع ہو جائے گا. پھر باطل نے آ کر یہ کیا، امت کا اور علماء کا رشتہ توڑوایا. ایک محنت ہوئی ہے دنیا میں کہ عوام الگ اور اہل علم کو الگ کیا، عوام کو بدزن بنایا کہ تم ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں دنیا کی ترقی نہیں ہوگی. وہ تو الحمدللہ ایک عمومی محنت ہوئی ہے تو لوگ جڑے ہیں، ورنہ بڑا مشکل تھا. پہلے لوگ بہت حقارت سے دیکھتے تھے علم کو، طلباء کو. انگریزوں کا دور تھا نا اس وقت، تو ہم لوگ پڑھتے تھے 50 سال پہلے کی بات. علم کو، طلباء کو بہت حقیر نظر سے دیکھتے تھے، بہت مشکل تھا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ ربط پیدا کرا دیا کہ علم کی قدر ہوئی، علماء کی قدر ہوئی. عوام اور علماء بھی عوام کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے دلوں میں ہمدردی آئی کہ ان کی رہبری کرنی ہے، ان کی جہالت دور ہو جاوے، ان کو علم کی روشنی ملے. ان کے دلوں میں ان کی ہمدردی ڈال دی. یہی علم کا حق ہے کہ علم ہمدردی پیدا کرے گا، حسد نہیں پیدا کرے گا. اگر حسد پیدا کرے تو وہ علم وبال ہے، اور ہمدردی پیدا کرے تو وہ علم رہبر ہے، وہ علم رحمت ہے. کہ ہمدردی، کیونکہ نبی کے دل میں ہر ایک کی ہمدردی ہوتی ہے. نبی کے دل میں ہر ایک کی ہمدردی، اپنے دشمن کی بھی ہمدردی. یہ دشمن ہے کہ ہوگا، نبی دشمن ہے اس کا، نبی اس کا دشمن نہیں ہے، وہ نبی کا دشمن ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے قریش، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا امید نہیں ہوتے تھے. کوئی مسئلہ تھا، کوئی ضرورت ہوتی تو پیش کرتے تھے، تو ان کی ضرورت پوری کر دیتے تھے. وہ دشمن ہے اور وہ نا امید نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ کو اللہ نے رحمت بنایا، آپ کے دل میں ہمدردی ہے. دشمن نا امید نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کہ یہ علم اسی لیے ہے کہ ہمدردی پیدا کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک پیدا کرے، ان کا حق پہچانے، ان کا حق ادا کرے. تو بے طلبوں میں کام کرنا اس کو دعوت کہتے ہیں. طلب والوں نے دینا اس کو تعلیم کہتے ہیں. دونوں ضروری ہے، دونوں نبوت کے شعبے ہیں. نبی دائی بھی ہوتا ہے، نبی معلم بھی ہوتا ہے، نبی مصلح بھی ہوتا ہے. ان کے اعمال اخلاق کو ٹھیک کرتا ہے تاکہ ان کی معاشرت صحیح ہو جاوے، ان کا رہن سہن صحیح ہو جاوے، حقوق کی ادائیگی ہو جاوے، انصاف احسان ان کی زندگیوں میں آوے. یہی ذمہ داری کہ امت کے اہل علم پر ہے کہ طلب والا آوے تو اسے علم دو، پڑھانا، درس دینا، تحقیق سے پڑھانا. کسے پڑھانا؟ تحقیق سے، تخمین سے نہیں، تحقیق سے پڑھانا. ہمارے علماء کرام جو درج ہیں تحقیق سے دیتے. کہ علم تو تحقیق کا نام ہے، ورنہ تو اٹکل گمان ہے.
تو علم کی تحقیق کرتے تھے، علم اور پھر وہ دیتے طلبا کو، اس لیے علم زندہ رہا ہے۔